الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں میرا موضوع ہے ہمارا دوست کون۔ چونکہ دنیا میں مختلف مہینوں میں مختلف دن منائے جاتے ہیں، اسی طرح سے انہی دنوں کو منانے کے ساتھ ساتھ فرینڈشپ ڈے بھی منایا جاتا ہے، اور فرینڈشپ ڈے غیر مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی وقت کی ترقیوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ مناتے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں کو منانے والا گویا ترقی یافتہ کہلاتا ہے، یا ان دنوں کو ہم سیلیبریٹ کریں گے تو لوگ ہمیں ماڈرن کہیں گے، لوگ ہمیں پڑھا لکھا سمجھیں گے، اور خاص کر کے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، وہ جو کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور وہ نئی نسل جو اسکولوں میں جاتی آتی ہے، ان میں آپس میں فرینڈشپ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کی ہوڑ لگی ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے عقل و شعور کے مطابق فرینڈشپ ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ کہیں پر فرینڈشپ کے نام پر ایک دوسرے کو کارڈز دیے جاتے ہیں، جس میں دوستی کے حوالے سے کوٹس موجود ہوتے ہیں، کہیں شعر و شاعری موجود ہوتی ہے، کہیں پر لمبی چوڑی باتیں موجود ہوتی ہیں، کہیں پر فرینڈشپ کے نام پر ایک دوسرے کو گفٹس دیے جاتے ہیں، کہیں پر لوگ فرینڈشپ بینڈ جو ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں باندھا کرتے ہیں۔ ہم نے بعض لڑکے لڑکیوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہاتھوں میں رنگ برنگے ربن باندھ رکھے ہیں، کسی نے بینڈز باندھ رکھا ہے۔ سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کل تک تو آپ کے ہاتھ پر یہ چیز نظر نہیں آتی تھی،
آج یہ کیا چیز ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں پر باندھ رکھا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے کالج میں فرینڈشپ ڈے تھا، ہمارے دوستوں نے یہ ہمارے ہاتھ میں باندھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اس طرح سے ہاتھوں میں ربن باندھ دینے سے یا بینڈ باندھ دینے سے یا بریسلٹ پہنا دینے سے یا کارڈز دے دینے سے یا پھول آپس میں ایک دوسرے کو لینے دینے سے یا گفٹس دے دینے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں؟ کیا صرف اور صرف انہی چیزوں کے ذریعے دوستی ہو جاتی ہے اور دوستی کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ قرآن و حدیث کا جائزہ لیں، اگر آپ اسلام کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، اور ایک مسلمان کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا میں آخری سانس لینے تک، یہاں تک کہ قبر میں اتارے جانے تک اور قبر سے اٹھائے جانے تک قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مقدس نے کہیں بھی ہمیں اور آپ کو تشنا نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اپنے امتیوں کو کسی اور کے بھروسے پر نہیں چھوڑا، بلکہ آپ قرآن مقدس کا جائزہ لیں تو بچے کی ولادت سے لے کر انتقال تک اور قیامت کے دن اٹھائے جانے تک، یا میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دنیا جب سے وجود میں آئی تب سے لے کر قیامت و قیامت تک کے بعد کے تمام معاملات قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ حدیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہیں تشنا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر گوشوں میں اس بات پر غور کریں کہ میرا یہ کام، میرا یہ عمل اسلامک ہے کہ غیر اسلامک ہے۔ کہیں یہ میرا کام قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، یہ میرا کام، یہ میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے یہاں بھی غور کرنا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہمارا دوست کون ہوتا ہے۔ فرینڈشپ ڈے پر 50، 100، 150، 200، 250 روپے کا کارڈ دینے والا حقیقی دوست ہے، یا ہمارے ہاتھ پر ایک ربن باندھ دینے والا ہمارا حقیقی دوست ہے، یا 1000، 1500، 2000 کا کوئی گفٹ دے دینے والا ہمارا دوست ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک انسان کا دوسرے انسان سے دوستی کرنا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ اللہ نے انسان کے نیچر میں رکھا ہے، اور یہ بائی برتھ، یہ نہیں کہ ایک آدمی جوان ہوتا ہے تبھی دوستیاں کرتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھ لیں جس کے منہ میں دانت نہیں ہے، جو بولنے کا شعور نہیں رکھتا، جو اٹھ کر دوڑ بھاگ چل پھر نہیں سکتا، اس بچے کو بھی دیکھیں، اس کے بغل میں اگر دوسرا بچہ بیٹھا مسکرا رہا ہو تو یہ بچہ بھی اس کی مسکراہٹ پر مسکراتا ہے، اور یہ اس کی مسکراہٹ پر اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ گویا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی طرف دوستی کی بنیاد اٹریکٹ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس تقاضے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے وقت ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم دوست کیا قرآن و سنت کے مطابق بنا رہے ہیں؟ کیا ہم دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنا رہے ہیں؟ یہ دوستی کرنا کسی سے ہمارا اور آپ کا اپنی ذات کے لیے ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہے، اپنی دنیا کے لیے ہے، اپنے کسی فائدے کے لیے ہے، یہ کس وجہ سے ہم دوستی کر رہے ہیں؟ ریزن کیا؟ ایک بچہ کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، یا ہم اور آپ کہیں جاب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کلاس روم کے اندر اور 50-60 لوگ ہیں،
ہم جہاں جاب کرتے ہیں اگر کارپوریٹ بزنس میں ہے تو آپ کے ساتھ میں 200, 250, 300 لوگ ہیں. اگر آپ مارکیٹ میں دکان لے کر بیٹھے تو اڑوس پڑوس میں اور بھی بہت سی دکانیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے, ان کے ساتھ ملتے جلتے دعا سلام خیر و عافیت اس طرح انٹریکشن بڑھتا ہے. روزانہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں تو دوستی ہو جایا کرتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, کالج کے اندر کلاس روم میں 50-60 اسٹوڈنٹس, یا کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے 7th 8th 9th 10th میں, کلاس روم کے اندر اس کے علاوہ اور بھی 40-50-60 بچے. مارکیٹ میں آپ دکان میں بیٹھے ہو, آپ کے اڑوس پڑوس میں 20 دکانیں, لیکن ہر کوئی اتنا قریبی دوست نہیں ہوتا ہے. ہر کسی سے ملنا جلنا مسکرانا خیر و عافیت دعا سلام تو ہے, لیکن ہر کوئی اتنا قریب نہیں آ جاتا ہے جتنا کچھ لوگ آپ کے قریب آ جایا کرتے ہیں. سارے کے سارے اتنا قریب نہیں ہوتے. اسی لیے لوگ عام طور پر کہتے ہیں یہ میرے بچپن کا دوست ہے, یہ میرا جگری دوست ہے, یہ میرا جانی دوست ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو لوگوں نے اسے اپنے اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کیا اپنے اپنے اعتبار سے. جگری دوست, بچپن کا دوست, گہرا دوست, قریبی دوست. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ میرا لنگوٹیا ساتھی. لنگوٹیا یعنی اس کی میری اتنی قربت ہے کہ اس سے میرا کچھ بھی چھپا نہیں اور مجھ سے اس کا کچھ بھی چھپا نہیں ہے. اتنے قریب ہیں ہم ایک دوسرے سے. تو کچھ لوگ ہی کچھ لوگوں سے اتنا قریب ہوتے, ہر کسی سے اتنا قریب نہیں ہوا جاتا, نہیں ہوا جاتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, سب سے اتنی قربت کیوں نہیں, کچھ لوگوں سے اتنی قربت کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان خود جیسی فطرت کا ہوتا ہے ویسی فطرت والوں سے وہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے, وہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی اگر نماز پڑھنے والا ہے, ایک لڑکا, ایک نوجوان, کالج اسٹوڈنٹ یا کارپوریٹ بزنس میں یا کہیں دکان پر کہیں نوکری پر, اگر وہ نمازی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ نمازیوں کو تلاش کرے گا, ان سے دوستی کرے گا کہ ان سے دوستی ہوگی تو مسجد میں آنے جانے میں آسانی ہوگی. میں جاؤں گا پڑھنے, یہ مجھے کمپنی دے گا, یہ جانے لگے گا تو مجھے آواز دے کر بلائے گا. اسی طرح اگر کوئی فلموں کا شوقین ہو تو وہ ہم نیچر آدمی کو تلاش کرتا ہے کہ میں فلموں کا شوقین کوئی ایسا ملے جو خود بھی فلموں کا شوقین ہو, میں گانے سننے کا شوقین کوئی ایسا ملے جو خود بھی گانے سننے کا شوقین ہو, میں لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوقین کوئی ایسا ملے جو لڑکیوں سے میری دوستی کرانے والا ہو. تو ہم نیچر, ہم فطرت آدمی آدمی کو ڈھونڈتا اور وہ اس کی طرف جلدی سے اٹریکٹ ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بہت غور سے سنیے گا. یہ دوستی دنیاوی مفاد کے لیے, یہ دوستی ہماری اور آپ کی اپنی ذات کے لیے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. تو ہم نے دوستیاں کی ہیں اپنے فائدے کے لیے, ہم نے دوستی کی ہے اپنے مفاد کے لیے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا کیا تقاضا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ دوستی کرو تو دوستی کے پیچھے ریزن کیا ہو, وجہ کیا ہو. تمہاری دوستی اپنی ذات کے لیے نہ ہو بلکہ ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستی ہونی چاہیے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جب بات دوست کی آتی ہے اور جب بات دوستی کی آتی ہے, جب بات جگری دوست کی, جانی دوست کی, قریبی دوست کی, گہرے دوست کی, بچپن کے دوست کی, سچے دوست کی آتی ہے تو ہم مسلمان ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے یقیناً صدیق اکبر کا نام یاد آ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پہچان والے بھی مکے میں بڑے تھے, قریبی تھے, رشتے دار تھے, اپنی امانتیں رکھتے تھے, اپنے مسائل میں آتے مشورے کیا کرتے تھے, اپنی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, لیکن وہ سب اتنا قریب نہیں تھے جتنا قریب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, چونکہ صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دوستوں میں سب سے زیادہ قریب تھے, اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان
اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ نے دوسروں کو دعوت بعد میں دی ہے، اپنے بچپن کے دوست کو آپ نے سب سے پہلے دعوت دی۔ اب پتہ چلا دوستی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر کی دوستی میرے نبی سے یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ ہم دوست سے کہتے ہیں یوں باتوں باتوں میں، وقت آیا تو میں بتا دوں گا کہ میں تیرا کیسا دوست ہوں، وقت تو آنے دے آزما لینا مجھے، ہم یوں کہتے ہیں۔ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے لیکن قربان صدیق اکبر کی عظمتوں پر اور صدیق اکبر کی محبت و جانثاری کے جذبے پر صدیق اکبر صرف جان و مال کا قربانی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وقت آنے پر اپنے آقا پر مال بھی قربان فرمایا ہے اور وقت آیا تو آپ نے اپنی جان بھی قربان فرمایا۔ ہجرت کی رات غار ثور میں جام تو دے ہی دی تھی نا، آپ نے جام تو دے ہی دی تھی، یہ تو میرے نبی کا لعاب دہن تھا، جس لعاب دہن نے صدیق اکبر کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ ورنہ ابو بکر صرف بولنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ صدیق اکبر نے تو جان قربان کر دی تھی اپنے نبی پر۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کے جان و مال کی قربانی کا یہ معاملہ ہے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر جتنے احسان کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، تنہا میرا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میرا مولا چکانے والا ہے۔ تو جب بات دوست اور دوستی کی آئے تو صدیق اکبر کا نام یاد آنا چاہیے، صدیق اکبر کا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے، یوں تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور بھی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، دیوی دیوتاؤں کی مثالیں، کبھی کسی بھگوان کی مثال، کبھی کسی اور کی مثال، کبھی کسی بھچو کی، کبھی کسی اور کی۔ بہرحال تو ہمیں اس کی طرف نہیں جانا، اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعی دوست ہمارا کون ہے، ہمارا دوست کون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست وہ ہے کہ جب تم اللہ کو بھولو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلا دیا کرے، اور اگر تم اللہ کو یاد کرتے ہو، یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب تم اللہ کو بھولو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلائے، اور تم اللہ کو بھولتے نہیں یاد کرتے ہو، تو فرماتے میرے آقا کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ کے یاد میں وہ تمہاری مدد کیا کرے، یعنی اور اس آگ کو بڑھائے، اللہ کی یاد کی لو اور اس کی تپش کو اور تیز کر دے، وہ تمہارا دوست، وہ تمہارا دوست۔ ہم نے کیسے کیسے دوست بنا رکھے، ہم نے کیسے کیسے دوست بنا رکھے، ہم نے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والوں کو دوست سمجھا، ہم نے جو وقت پر ہمارے کام آ جائے اسے دوست سمجھا، جو بلوٹوتھ کے ذریعے گانے ہمیں سینڈ کرے ہم نے اسے دوست سمجھا، جو واٹس ایپ پر ہم سے چیٹنگ کرے ہم نے اسے دوست سمجھا، جو کالج کی گرل فرینڈ سے ہماری فرینڈشپ کروائے اور لڑکیوں سے فیس بک پر ہماری دوستیاں کروائے ہم نے اسے اپنا دوست سمجھ رکھا ہے، جو فلموں کی ٹکٹ صرف اپنے لیے نہ لائے، جب بھی خود جائے ہمارے لیے بھی ٹکٹ لے کر آئے، ہم نے اسے دوست سمجھا ہے، جو 31 کو کسی پارٹی کا ارینجمنٹ کرے تو ہمیں بھی یاد رکھے، ہم نے اسے دوست سمجھ رکھا ہے، جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پکنک پر جائے تو ہمیں بھی ساتھ انوائٹ کر کے لے جائے، ہم نے اسے دوست سمجھ رکھا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے جو ہمیں جہنم میں گرانے میں آمادہ ہے، جو ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالنے پر آمادہ ہے، یہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارا دوست ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ تیرا دوست نہیں ہے بلکہ یہ تو شیطان مردود ہے جو دوست کی شکل میں آیا ہے تجھے جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے۔ ارے دوست وہ نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہو، دوست تو وہ ہے تو غافل ہو جائے وہ تجھے اللہ کی یاد دلا دیا کرے۔ تو اس معیار میں رکھ کر دیکھو ہم نے کس سے دوستیاں کی، اس پیمانے میں رکھ کر دیکھو ہم نے کس سے دوستیاں کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو دوستی ایسے لوگوں سے کرو کہ انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں، فرماتے کسی احمق سے دوستی نہ کرو۔ دوستی کس سے کرو؟ کون ہمارا دوست؟ فرماتے کسی احمق سے یعنی بے وقوف سے دوستی مت کرو۔
ورنہ وہ اپنی بے وقوفی کی بنیاد بھی نقصان میں ہوگا اور آپ کا بھی نقصان کروائے گا۔ یہاں تک فرماتے کہ وہ کبھی کبھی آپ کا بھلا کرنا چاہے گا، لیکن چونکہ وہ خود احمق ہے تو بھلا نہیں کر پائے گا، بلکہ اس بھلا کرنے کے چکر میں وہ آپ کا نقصان کرا دے گا، نقصان کرا دے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں ایسے آدمی سے دوستی نہیں کرنا جو بے وقوف ہو، جو بے وقوف۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کسی بے وقوف سے دوستی نہیں کی، ہمارا دوست بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا دوست بڑا سمجھدار ہے، ہمارا دوست بڑا پڑھا لکھا ہے، ہمارا دوست بڑا عقل مند ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا، تم جس دوست کے سمارٹنس کی بات کر رہے ہو، عقل و شعور و خیرت کی بات کرتے ہو، جس دوست کے پڑھے لکھے ہونے کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں وہ کیسے دوست تمہارا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عقل مند ہوتا تو کیا بے نمازی ہوتا؟ اگر وہ عقل مند ہوتا، ارے بے نمازی کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ جو آدمی بے وقوف و احمق ہوگا وہی بے نمازی ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ وہ احمق ہے، اپنی آخرت برباد کرنے پر تلا ہے، وہ بے وقوف ہے، اپنی قبر میں عذاب کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ آپ کے نزدیک بہت عقل مند ہے، MBA کی ڈگری ہے، انجینئرنگ کی ہے اس نے، وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا ہے، وہ کالج کے اندر ٹاپ آتا ہے، اس کا رزلٹ اٹھا کر دیکھو کبھی فرسٹ سے سیکنڈ نہیں آیا ہے وہ، لیکن میں کہتا ہوں اس کے باوجود وہ احمق ہے۔ اس کی وجہ کہ عقل مند ہوتا تو کیا داڑیاں منڈاتا؟ عقل مند ہوتا تو داڑھی منڈاتا؟ داڑھی منڈانا عقل مند کا کام ہے؟ یہ تو احمق کا کام ہے نا۔ کیوں؟ داڑھی رکھنا اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے، 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت داڑھی منڈوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو حبیب کی سنت کا عامل ہے اللہ اور اس کے رسول اسے پسند کرتے ہیں۔ تو تیرا دوست اگرچہ کالج میں ٹاپ کرتا ہے لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تو وہ احمق ہے کہ اگر عقل مند ہوتا تو داڑھی نہ منڈاتا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی، عقل مند ہوتا تو داڑھی منڈاتا، عقل مند ہوتا تو بے نمازی ہوتا، عقل مند ہوتا تو کالج میں لڑکیوں سے دوستیاں کرتا، عقل مند ہوتا تو نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارتا، عقل مند ہوتا تو فلمیں دیکھتا، عقل مند ہوتا تو گالی گلوچ کرتا، عقل مند ہوتا تو آوارہ گردیاں کرتا، عقل مند ہوتا تو بات بات میں جھوٹ بولتا۔ اے مسلمانوں، وہ عقل مند نہیں احمق ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی احمق سے دوستی نہ کرنا۔ اور میرے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ کسی سے دوستی ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ اب یہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستی تو نہیں کی، یہ دوستی تو آپ کی ذات کے لیے، یہ آپ کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ کسی، ایک تو پہلا فرمایا آپ نے کسی احمق سے یعنی بے وقوف سے دوستی مت کرنا، دوسرا فرماتے کسی بد اخلاق سے دوستی مت کرنا، جس کا خود کا اخلاق اچھا نہیں ہو، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ایسے آدمی سے تم کبھی دوستی نہ کرنا، جس کو اپنے ماں باپ سے بات چیت کرنے کی تمیز نہیں، جسے چار بڑوں میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں، جسے بڑوں کا ادب کرنے کا سلیقہ نہیں، ایسا آدمی بد اخلاق ہے، اس سے دوستی نہ کرنا۔ کہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس کی مرضی کے مطابق کرتا رہے گا وہ تجھ سے بڑا خوش ہوگا، لیکن جہاں تو نے کوئی ایسا کام کیا جو اس پر گرا گزرا تو فوراً جو ہے اس کی بد اخلاقی کھل کر سامنے آ جائے گی، اور وہ تجھے بھی گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ بد اخلاق ہوگا جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، کبھی وہ دوست کا احترام کرے گا؟ ظاہر ہے تو نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو بڑا خوش ہوگا، لیکن کبھی تو نے اس کے اوپر گرا گزرنے والا کام کیا یا بات کی تو اس کی بد اخلاقی ظاہر ہوگی اور وہ تجھے گالیاں دینا شروع کر دے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا تو ایسا ہے، ورنہ میں تجھ سے دوستی نہ کرتا، مجھے کیا پتا تھا تو میرے ساتھ ایسا کرے گا، تو میرے بارے میں ایسا بولے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ایسے آدمی سے دوستی مت کرنا۔ اور یہاں ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق، یہ جو ہم کہتے پھرتے ہیں نا کہ یار اپن تو اچھوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اور کوئی برا بن کے دیکھے تو اس نے مجھ سے برا نہیں دیکھا ہوگا، ہم اچھوں کے ساتھ بڑے اچھے، لیکن کوئی میرے ساتھ برا کرے تو اس نے مجھ سے برا کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یعنی میرا سلوک
اس کے ساتھ کیسا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں کہتا ہوں یقیناً یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ارے کوئی مسکرایا تو آپ بھی مسکرائے, یہ کون سا کمال ہے؟ کسی نے تحفہ دیا تو کبھی آپ نے بھی تحفہ دے دیا, یہ کون سا کمال ہے؟ اس نے 3 بار سلام کیا, چوتھی بار آپ نے سلام کر لیا, تو یہ کون سا کمال ہے؟ تو اچھوں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ کمال نہیں ہے. آقا کی سنت تو یہ ہے کہ لوگ گالیاں دیتے تھے اور میرا نبی طائف میں پتھر کھا کے بھی ہدایت کی دعائیں دیتا تھا. تو اچھوں سے اچھا بننا یہ کمال نہیں, کمال تو ہے برے لوگ ہوں تو ان بروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے. کہ فرمایا گیا کہ بروں سے حسن سلوک سے پیش آنا ممکن ہے ان کو برائی سے بچانے کا سبب بن جائے. ان کے اخلاق اچھے نہیں, لیکن ممکن ہے کہ تیرا اخلاق انہیں مولڈ کر دے, وہ بھی تیرے اخلاق کو دیکھ کر, تیرے کردار و معاملات کو دیکھ کر ممکن ہے دل نرم ہو اور وہ بھی نیکی کے راستے پر چل پڑے. تو اچھوں سے اچھائی کرنا کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ کوئی برا ہو ہم اس پر بھی اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم, لوگ گالیاں دیتے تھے, فپتیاں کستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اللہ کے نبی دعائیں دیتے تھے, دعائیں دیتے تھے, دعائیں دیتے تھے. لوگوں نے کہا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں, آپ دعائیں دیتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے جس کے پاس دینے کو جو ہوگا وہ وہی تو دے گا نا. ان کے پاس جو تھا انہوں نے مجھے دیا, اور میرے پاس جو ہے میں انہیں دے رہا ہوں, میں انہیں دے رہا ہوں. تو کوئی بد اخلاق ملے تو کیا ہم بھی بد اخلاق ہو جائیں گے؟ بد اخلاق ہو جائیں؟ کہاں گئی آپ کی دینداری؟ کہاں گئی آپ کی نیکوکاری؟ کہاں گیا آپ کا مبلغ ہونا؟ کہاں گیا آپ کا بڑا اچھا اور سنتوں کا عامل ہونا؟ کہاں گیا سب کچھ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, کمال یہ نہیں کہ اچھوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے, کمال تو یہ ہے کہ منہ پر کوئی ایسی بات کوئی کہہ دے کہ جو دل پر گرا گزرے, لیکن اس کو برداشت کر کے ہم مسکراتے ہوئے اس کا سامنا کرتے ہوئے نظر آئیں. ہم صبر کریں, ہم مسکرا کر پیش آئیں. تو آپ فرماتے کسی بد اخلاق سے کبھی دوستی نہ کرنا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان سے کبھی دوستی نہ کرنا. نیک سے دوستی کرنا, نیک سے, بد سے نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کبھی اس سے دوستی نہ کرنا. اب ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے, ہم نے اس سے دوستی کر رکھا ہے. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ بات بات پر گالیاں دیتا ہے, اور دوستوں میں آپس میں گالیاں دینا عام ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ قربت اسی بنیاد بنتی ہے کہ جب ایک دوسرے کو گالی دے کر بلایا کرے. وہ اسے بات بار پر کتا کہے, ارے چلنا کتے ایسی بات مت کر, اور اسے بھی برا نہیں لگتا, کہتا بچپن کا دوست ہے میرا, بچپن کا. کہیں کوئی کتا کہہ کے بلا رہا ہے, کہیں کوئی سالہ کہہ کے بلا رہا ہے, کہیں کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا آپس میں چلتا ہے, یعنی میں بھی اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہوں, یہ بھی دیتا ہے. ہم بچپن کے دوست ہیں, ہم لنگوٹی یار ہیں, ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اور دے دے تو ہمیں دیکھے, ہم ایک دوسرے کو دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارا چلتا ہے. لیکن کسی اور نے دیا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو آپ بتائیے ایسوں سے دوستی کر کے اپنی آبرو لٹانا ہے؟ ایسوں سے دوستی کر کے اپنی عزت کو بازار میں نیلام کرنا ہے؟ ایسے سے دوستی کر کے اپنی ماں بہن کو گالیاں سنوانی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے, اس لیے ایسوں سے دوستی نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو. یہ بات مردوں کے لیے جہاں تک ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی, کہ لڑکیاں بھی آپس میں دوستیاں کریں تو ان ساری باتوں کا خیال رکھیں کہ دوستی ہو تو قرآن و سنت کے مطابق, دوستی ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو. دنیاوی مفاد اپنی ذات اپنی نفس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, وہ جو بے نمازی ہے اس سے دوستی کر کے کیا فائدہ ہمیں؟ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہمیں؟ کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انگریزی میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے, birds of same feather flies together.
برڈس آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کبوتر کا جھنڈ چلا جا رہا ہے اس کے بیچ میں کوا بھی چلا جا رہا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آسمانوں پر جب پرندے اڑتے ہیں تو سارے کے سارے ایک ہی پرندے جھنڈ بنا کر اڑا کرتے ہیں، اس میں کسی دوسرے پرندے کو انٹری نہیں ہوتی اور دوسرا پرندہ ان کے قریب بھی نہیں جانا پسند کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ جیسا آپ کا دوست ہے ویسے ہی آپ بھی ہو، جیسی فطرت اس کی، جیسا کیریکٹر اس کا، جیسا نیچر اس کا، ویسا ہی آپ کا، یعنی دوست گویا دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ سیم فطرت کے لوگ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، سیم نیچر کے لوگ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آوارہ کے قریب جاتا ہے، نیک کے قریب جاتا ہے، داڑھی والا داڑھی والے سے دوستی کرتا ہے، فلم دیکھنے والا فلم دیکھنے والوں سے دوستی کرتا ہے۔ ایک لڑکی اگر آوارہ ہو تو وہ نیک لڑکیوں، ایک لڑکی بے پردہ گھومتی ہو تو پردے دار لڑکیوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ بے پردہ لڑکیوں سے اٹریکٹ ہوتی ہے، آوارہ لڑکیوں سے اٹریکٹ ہوتی ہے، بے حیا بے غیرت لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ آپ اگر خوش عقیدہ سنی مسلمان ہو لیکن کسی بد عقیدہ سے دوستی کر لو گے، آپ کسی گستاخ رسول سے دوستی کر لو گے، آپ اولیاء کے باغی و غدار سے دوستی کر لو گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس کا رنگ آپ پر غالب آ جائے اور آپ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، آپ کے دل میں بھی نبی کے لیے معاذ اللہ بغض پیدا ہو جائے، آپ بھی غوث و خواجہ کی گستاخی کرنا شروع کر دو۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو جو بدعقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو جو بددین ہو، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو جو بد اخلاق ہو، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو جو بد چلن ہو، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو جو بدنام زمانہ ہو، بلکہ ایسوں سے دوستی کرو کہ جن کی دوستی سے اللہ دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ صرف فرینڈشپ ڈے کے دن ایک ریبن کا بینڈ بام دینے سے 7 جنم کا بندھن نہیں بندھ جاتا ہے کہ جنم جنم کے بندھن بندھ گئے ایک ریبن باندھنے سے یا کوئی گفٹ یا کارڈ دے دینے سے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ، کالجز کے اندر دھوم دھام سے فرینڈشپ ڈے منایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بچوں کو ہم پڑھنے لکھنے نہیں بھیجتے بلکہ ہم بچوں کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے بھیج رہے۔ عیسائیوں کا کلچر، عیسائیوں کا طور طریقہ، اس کی بنیاد تو ہندوستان میں بھی نہیں پڑی، وہ جو ہندوستان کی سنسکرت کی بات کرتے ہیں، کلچر کی بات کرتے ہیں، وہ جو پوروجوں کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہندوستان کے طور طریقوں کی بات کرتے ہیں، آخر وہ لوگ اس چیز کو کیوں کر سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کی مخالفت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہندوستان کے کلچر و سنسکرت کی بات ہو تو وہ چیزیں جو ہندوستان کے کلچر و سنسکرت میں عیسائیوں یہودیوں نے ملانے کی کوشش کی ہے، ان ساری چیزوں کا ہندوستان کے تمام لوگ مل کر احتجاج کریں، اس کی مخالفت کرے اور ہمارے کالجز اور سکول سے ان ساری چیزوں کو نکال پھینکنا چاہیے۔ کبھی فرینڈشپ ڈے ہو رہا ہے، کبھی روز ڈے ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے ہے، کبھی ٹائی ڈے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ کس کے کلچر میں؟ کیا ہندوستان کی مٹی میں چیزیں شامل ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا ہندوستان کی مٹی میں چیزیں شامل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اسلام کا بھی ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی سنیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو کہ ان کی صحبت میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے کہا احمق کی صحبت سے بچو، بے وقوف کی، جاہل کی، بے پڑھے لکھے کی۔ اب یہاں بے پڑھے لکھے احمق بے وقوف سے مراد وہ جو ہے تو مسلمان لیکن اس کا خود کا قرآن و سنت پر کوئی عمل نہیں ہے، اس کو دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، قرآن و سنت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، روزمرہ کی زندگی میں آنے والے مسائل و معاملات کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو ایسے آدمی سے بچو فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بھی فرمایا بد اخلاق کی صحبت سے بچو، جس کا اخلاق و کیریکٹر اچھا نہیں،
نیچر اچھا نہیں، اس سے بچو۔ فرماتے ہیں بخیل کی صحبت سے بچو، وہ جو کنجوس ہے، مائزر ہے، اس کی صحبت سے بچو۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ جو بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اس کی صحبت سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں پر صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور آپ نے مثال دی، فرماتے کسی عطر فروش کی دکان پر تو بیٹھا، تو نے اگرچہ کچھ خریدا نہیں، عطر فروش نے تجھے کچھ دیا نہیں، لیکن پھر بھی وہاں بیٹھنے کی بنیاد تیرے کپڑوں میں مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگے گی۔ دکان میں موجود عطر کی خوشبو وہاں بیٹھے بیٹھے تیرے کپڑوں میں خود بخود بھر جائے گی۔ اچھا، عطر بیچنے والا جب دکان پر جاتا ہے، دکان کھولتا ہے، شٹر اٹھاتا ہے، تو کیا 2-4 بوٹل آس پاس گرا دیتا ہے تاکہ خوشبو آئے، آتے جاتے لوگوں کو پتا چلے عطر کی دکان کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا، بس وہ شٹر اٹھا کر دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، خوشبو خود بخود پھیلنے لگتی ہے۔ تو وہ بانٹتا نہیں ہے، گراتا نہیں ہے، بلکہ بیٹھا ہے دکان لے کر، خوشبو پھیل رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عطر فروش کی دکان پر بیٹھو گے تو خود بخود تمہارے کپڑوں میں خوشبو بیٹھ جائے گی۔ اور فرماتے کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کسی لوہے کی بھٹی والے کے پاس، وہ جو لوہا پگھلا کر آگ میں پگھلا کر چیزیں بناتا ہے، اس کی بھٹی پر بیٹھو گے تو یا تو کپڑے کالے ہوں گے، اور اگر کالے نہ ہوئے تو خود بخود تیرے کپڑوں میں دھواں بھر جائے گا، بدبو بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح کوئی کوئلے کی دکان میں چلا جائے اور تھوڑی دیر صرف بیٹھ کر چلا ہے، کپڑا کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کتنا بھی سنبھالے کہیں نہ کہیں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے بزدل کی صحبت سے بچو، یعنی اگر کوئی ڈرپوک آدمی اس کی صحبت میں رہو گے تو وہ بھی تمہارے اندر اس بزدلی کو منتقل کر دے گا، تمہیں بھی ڈرپوک بنا دے گا۔ تم بھی نیوز دیکھو گے، گھبراؤ گے، یار فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا، فلاں نے یہ دھمکی دی ہے، فلاں نے یہ وارننگ دی ہے، وہ 21 کو یہ کرنے والا ہے، وہ 25 کو وہ کرنے والا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو آدھا بزدل آدمی تو یہی سوچ کر بستر پر پڑا رہتا ہے، اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے، تو ان کی صحبت سے بچو۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، اس کی صحبت سے بچو، کہ وہ نافرمان ظاہر ہے، ہمیں بھی نافرمانی کے راستے پر چلائے گا، ہمیں بھی گناہ کے راستے پر چلائے گا۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں، راستہ چلتے پھرتے کوئی ملے، دعا سلام ہائے ہیلو ہو گیا اپنی جگہ، لیکن اب وہ اس کے ذریعے جگری دوست نہیں بن جاتا کہ بڑا قریبی دوست ہو گیا۔ بعض لوگ میں بھی جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، 1-2 بار ملاقات ہوئی، لیکن اپنی شیخی بگاڑتے ہوئے کہتے اچھا فلاں کی بات کرو نا، اس کو تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، فلاں کی بات کرو نا، اس آفیسر کی بات کر رہے ہو، اس کارپوریٹر کی بات کر رہے ہو، اس منسٹر کی بات کرو، میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جبکہ دیکھا جائے تو کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ ہاں، بھیڑ بھاڑ میں کبھی اس نے بھی ہاتھ بڑھا کے ہاتھ ملا لیا، کبھی مجمع کا تعارف کرایا جا رہا تھا، اسی میں اس کا بھی تعارف کرا دیا گیا، تو اس نے سمجھا کہ میں بڑا قریبی ہو گیا، اور شیخی بگارنے کے اس طرح بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یوں راستہ چلتے کوئی ہاتھ ملا لے تو وہ ہمارا دوست نہیں بن جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنا ہو بیگانہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر کسی سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ہاں، ان سے حسن سلوک سے پیش نہ ہو جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، معاذ اللہ، جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، یا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، بندے کرتے ہیں پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو یہ گندا عقیدہ رکھتے ہو اللہ آسمان پر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسے بدعقیداؤں گستاخوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ ہو، یا ساتھ ہی ساتھ جو انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، جو یہ کہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے سارے نبیوں سے اونچا مقام عطا فرما دیا ہے، معاذ اللہ۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یا کوئی یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، معاذ اللہ، یا نبی جو ہے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، معاذ اللہ، تو ایسے بدعقیداؤں گستاخوں سے، اولیاء کرام کے باغیوں غداروں سے حسن سلوک سے پیش نہ ہو، بلکہ یہ سلام بھی کریں تو ان کے سلام کا جواب نہ دو۔ علاوہ اس کے راستہ چلتے پھرتے
آتے جاتے جو بھی ملے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے تو دھتکارتے رہو, تھوکو اس کے اوپر, یا اسے دیکھو تو گالی دو, اسے دیکھو تو اس پر پانی اڑاؤ, اسے دیکھو اسے تو پتھر مارو. نہیں نہیں, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, حسن سلوک و محبت سے سب سے پیش آؤ, اپنا ہو یا پرایا ہو, لیکن ساتھ اس بات کا خیال رکھو کہ اس طرح مسکرا کر دیکھ لینے سے, ہاتھ ملا لینے سے, یا محفل میں بیٹھ جانے سے کوئی ہمارا دوست نہیں بن جاتا ہے. بلکہ دوستیاں کرو تو صرف اس سے دوستی کرو کہ جس کی دوستی کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہو, جس کی دوستی کی وجہ سے رسول اللہ راضی ہوتے ہوں. اس سے دوستی کرو کہ جس کی دوستی ہمیں نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالتی ہو. اس کی دوستی, اس سے دوستی کرو کہ جس کی دوستی ہمیں نمازی بناتی ہو. اس سے دوستی کرو جو ہمیں دینی محفلوں کی طرف بلاتا ہو. اس سے دوستی کرو جو نماز جائے تو ہمیں بھی نماز کی دعوت دیتا ہو. اس سے دوستی کرو کہ جب وہ ملے تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے, ہمیں نیکی کی دعوت دے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا, اس سے دوستی کرو کہ جس کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, توجہ ہے نا آپ کی؟ یوں راستہ چلتے کوئی اپنا دوست نہیں بن جاتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, بہت غور سے سنیں, بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ. کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے آپ, اللہ کے ولی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, چہرہ اللہ نے نورانی دیا, قرآن و سنت کے پابند و عامل. ایک شخص نے دیکھا کشتی میں بغل میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی منزل بتائی. اس نے کہا کسی کام سے جا رہے ہیں. آپ نے جانے کا مقصد بتایا. اس نے کہا کہ اجنبی ملک میں جا رہے ہو, کسی کو جانتے پہچانتے نہیں, کچھ تیاری وغیرہ کی ہے کہ نہیں کی وہاں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ساری تیاریاں کر لی. اس نے کہا کون سی تیاری؟ کچھ مال وال اپنے ساتھ لیا ہے کہ صرف کپڑا لوٹا بستر لے کر چل پڑے, کہ کچھ پیسہ وغیرہ بھی آپ کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 1000 دینار میرے پاس ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے فلاں جگہ پر اسے سنبھال کر چھپا کر رکھا ہے. اس نے ساری چیزیں یوں گفتگو کرتے کرتے اگلوا لی. اب میں یہاں پر کہنا چاہوں گا, لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں کبھی کبھی, اور ٹرین کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اجنبیوں سے کوئی چیز لے کر کھائے پیے نہیں, کھائے پیے نہیں. ہم نے یوپی کے بڑے سفر کیے, بہار کے بڑے سفر کیے, وہاں پر دیکھا گیا اکثر کہ لاسٹ اسٹیشن جو ہوتا ہے, اس لاسٹ اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچتی ہے تو ہر ٹرین سے 2 4 5 آدمی عورتیں اتارے جاتے ہیں, اسپتالوں میں بھرتی کیے جاتے ہیں, کہ جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں چلنے والے کسی مسافر نے دوستی کی, بات چیت کی, 2 3 4 گھنٹہ ساتھ بیٹھا اور موقع ملتے کچھ کھلایا پلایا اور رفو چکر ہو گیا سارا مال لے کر, سارا مال لے کر. تو اس آدمی نے بھی انٹریکشن کیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی. آپ نے ساری باتیں بتا دی, فلاں جگہ جاتا ہوں, جانے کی وجہ یہ ہے میں نے 1000 دینار رکھے ہیں, فلاں جگہ میں نے چھپا کر رکھا کپڑوں میں. اب کچھ دیر کے بعد وہ آدمی اٹھا, اٹھنے کے بعد آپ سے دور گیا, اور دور جانے کے بعد شور مچانے لگا, میں تو تباہ ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا, میں تو تباہ ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا. لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, کیسا شور؟ تو کہتا ہے میرے پاس ہرے رنگ کی ایک تھیلی ہے, اس تھیلی میں 1000 دینار تھا, اور وہ اب مجھے نہیں مل رہا, پتہ نہیں کہاں, اب وہ مجھے نہیں مل رہا, غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامان کی تلاشی لی جائے, پتہ چل جائے گا ان میں چور کون. اب چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سارا اگلوا چکا تھا, اب ایک ایک آدمی کا سامان تلاش کرنا شروع کیا گیا, یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیگ کھولا گیا, بستر کھولا گیا, کپڑے کھولے گئے, ایک ایک چیز کو الٹ کر پلٹ کر جھٹک کر دیکھا گیا. 1000 دینار تو درکنار, 1 دینار بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. سب کی تلاشی ہو گئی. اب لوگوں نے اس پر لعنت ملامت کہ تو خامخواہ میں کشتی والوں کو پریشان کرتا ہے, تو کہیں اور چھوڑ کر آیا ہوگا, کہیں باہر ہی رہ گیا ہوگا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے خامخواہ میں ہمارا وقت ضائع کیا, لوگوں کو بدنام کیا. اب معاملہ رفع دفع ہو گیا, خاموشی سے بیٹھ گیا ایک جگہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمت ہوئی, آیا اٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب, اور آ کر کہتا ہے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ کیا کیا میں نے؟ اس نے کہا کہ داڑھی والے ہو, چہرے سے نیک نظر آتے ہو,
میں نے آپ کو نمازیں بھی پڑھتا دیکھا، لیکن آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا. آپ نے مجھ سے کہا کہ ہرے رنگ کی تھیلی میں نے 1000 دینار رکھے ہیں اور جب تلاشی لی گئی تو وہ ملا ہی نہیں. اتنا بڑا جھوٹ آپ نے بولا. آپ فرماتے نہیں اللہ گواہ ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس 1000 دینار تھے، ہرے رنگ کی تھیلی میں رکھ کر کپڑوں میں لپیٹ کر میں نے رکھا تھا. پھر اس نے کہا تلاشی لی گئی وہ ملا کیوں نہیں؟ آپ فرماتے جب تو نے ہنگامہ کیا تو میں نے اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا. اس نے کہا کہ اللہ آپ کی عقل پر رحم کرے، آپ نے دریا میں کیوں پھینکا؟ اگر کم سے کم وہ دے دیتے تو میرے کام آ جاتا. اب تو نہ وہ آپ کے کام کا رہا نہ میرے کام کا رہا. تو جانتے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے اسے دریا میں اس لیے پھینکا کیونکہ تلاشی کے درمیان اگر وہ 1000 دینار کی اشرفیاں 1000 دینار مل جاتے تو ایسے میں مجھ پر چوری کا الزام لگتا. اور جب لوگ بخاری شریف کو پڑھتے تو کبھی نہ کبھی میری تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ایک مرتبہ امام بخاری پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا تو لوگ اعتبار نہ کرتے. اسی لیے میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے 1000 دینار کو پھینکنا پسند کر لیا. آپ ذرا سوچیں کیا معلوم ہوا؟ یوں راہ چلتے کوئی دوست نہیں بن جاتا ہے. جو دل سب کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہو نا تو یوں راہ چلتے کوئی دوست نہیں بن جاتا. فرینڈشپ ڈے میں ایک 54 کا ریبن باندھ کر کوئی دوست نہیں بن جاتا ہے. کوئی 20-25 روپے کا کارڈ دے کر دوست نہیں بن جاتا. میں لڑکیوں سے کہوں گا، اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا، وہ جو بڑی جلدی دوستی کر لیتی ہے نا، بڑی جلدی دوستی کر لیتی تو سنیں، اسلام نے ہرگز ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے اور ایک لڑکی کو کسی لڑکے سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. ایک لڑکی یا تو ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے. ایک عورت نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، چچی ہو سکتی ہے. یہی محرم رشتے ہیں جو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی کزن کہہ کے ساتھ میں گھماتا پھراتا ہو، کوئی پڑوسن کہہ کے ساتھ میں گھماتا پھراتا ہو، کوئی کلیگ کہہ کر ساتھ میں گھماتا پھراتا ہو، کوئی کلاس فیلو کہہ کر ساتھ میں گھماتا پھراتا ہو. اسلام نے ایسے کسی رشتے کی اجازت نہیں دی ہے. تو ایک لڑکی یا تو بہن ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہماری کبھی بھی کسی صورت میں دوست نہیں ہو سکتی. اور یہ جو دوستیاں کرتے ہیں لڑکے لڑکیوں سے، لڑکیاں لڑکوں سے، یاد رکھیں اگر انہوں نے ہاتھ ملایا، ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے، یا گال سے گال لگا کر کس کیا ہے، یا ہونٹوں کو گالوں پر رکھ کر کس کیا ہے، یا کمر تک ہاتھ پہنچایا ہے، یا گلے لگایا ہے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھوتا ہے یا لڑکی لڑکے کو چھوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، تو ان کے جسم کے جو حصے آپس میں جڑتے ہیں اگر اس کے جڑنے پر انہیں لذت محسوس ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن جسم کے اس حصے پر سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا حق ہوگا. یعنی اس حصے کو یہ جو یوں پکڑ کر چل رہے ہیں، یہ جو بائک پر بٹھا لیا اور اس نے پیچھے سے پکڑ لیا ہے، اور جو آپ کسی لورز پوائنٹ پر لے گئے ہیں یا کسی پکنک اسپاٹ پر لے گئے ہیں یا ہاتھ پکڑ کر یا کندھے پر ہاتھ ڈال کر کسی ریسٹورنٹ میں لے گئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ دنیا کے چند روزہ زندگی میں یہ نفسانی خواہشات تو پوری ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں دونوں کو اس کے عوض جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو اسلام نے ایسے کسی رشتے کی اجازت نہیں دی ہے. بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اجتماع مختصر ہوتا ہے. کچھ باتیں اللہ نے جو مجھے توفیق عطا کی اپنے شعور کے مطابق میں نے آپ کے گوش گزار کیا. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. عمل کریں گے انشاءاللہ، اسے عام بھی کریں، لوگوں میں اسے عام کریں. خاص کر کے آپ کی بیٹی بہن اگر کالج میں پڑھتی ہے تو اسے روکیں. آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسے روکیں. میں یہاں آخر میں کہنا چاہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب جس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومتے ہو اپنا دوست بنا کر، اگر وہ فاسق و فاجر ہے، اگر وہ بددین و گمراہ ہے، اگر وہ اللہ رسول
کا نافرمان ہے تو آپ کیا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے؟ کیا قیامت میں نچنیوں کے ساتھ، گویوں کے ساتھ، شرابیوں، زانیوں اور حرام خوروں کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اس لیے دوستی اس سے کرو کہ جس سے دوستی کی جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔